امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 9، سینٹ کال کا پیمی۔ ادا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 8، مریم۔ آپ رازوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ 3 لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک المناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ ایک معصوم نوجوان عورت مریم، ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اوکتائی اور ایک انتقامی آدمی سواش۔ ایک برسات کی رات مریم اور اوکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر مار دی جس نے جان بوجھ کر سواش کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اگرچہ اوکتائی پہیے کے پیچھے تھا، مریم ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اس کی ساکھ کی حفاظت کے لیے اس جرم کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تاہم اوکتائی کو اسی مقدمے میں مقرر کیا جاتا ہے جس میں مریم کو سزا ملنی ہے۔ اب اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارا حاصل کروائے۔ یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اوکتائی ہے۔ دوسری طرف اوکتائی اس میں خالصتاً اپنے لیے ہے۔ نمبر 7، سیاہ بیاس اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 6، ہرجائی۔ ریان سدولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیود کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہازار اور اس کے چچا جیہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی کزن ییرن کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان ان کی بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 5، چوپ آدم۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نامرد آزما ہونے والا تعمیر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تعمیر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ تعمیر اب شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی اس وقت ایک بڑی امریکن کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلے وہ باسفورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آئسل اور والد بلینت جو ولا میں آباد ہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے، تاہم تعمیر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تعمیر جس توازن کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس وقت بدل جاتا ہے جب اس کا پیری سے سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، کان چیچی کلیری۔ کان چیچی کلیری دلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا۔ تقدیر اس وقت قول کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ نمبر 3، گل جیمال۔ گل جیمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ جس سے وہ پیار کرتی ہے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جیمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ ظفر کا خاندان اس کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے۔ جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جیمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جیمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، یالی چپکنی۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو بھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 1، آہ ناردے۔ آہ ناردے میں 3 بھائی شامل ہیں جن کے خاندان نے انہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استنبول بھیجا، لیکن جنہوں نے ان کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی شامیں ایک میوزیشین کے طور پر بارز میں پرفارم کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ درمیانی بیٹا مراد ایک مجبور جواری ہے جسے قانون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا بیٹا فریت میڈیکل کا طالب علم ہے جو دن رات خواتین کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔